نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع اللہ۔ معزز سامعین، ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا خادم مخدوم فیض رسول ہاشمی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مقصد انسانی فلاح کا کام کرنا ہمارا مقصود ہے، ہم صرف انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں بندہ ناچیز آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ محبتیں بانٹیں، اخلاقیات کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ آپ بھی دنیا میں اچھی زندگی گزاریں اور آپ کی وجہ سے آپ کے جاننے والے اور آپ کے ساتھ رہنے والے بھی اچھی زندگی گزار سکیں۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ بینگ اے مسلم آپ صرف مسلمانوں کی فلاح کے لیے ہی کام کریں اور آپ سے فائدہ صرف مسلمانوں کو ہی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت کا مظاہرہ فرماتے تھے اپنوں کے لیے بھی اور بیگانوں کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین نبی تھے۔ تو چونکہ ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں تو ان کے درس کے مطابق ہمیں بھی اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ رحمت اور بخشش کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس طرح اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت بایزید بوستامی، آپ بوستام شہر کے رہنے والے ہیں، تو آپ کے قریب ساتھ والا گھر جو تھا وہ ایک یہودی کا گھر تھا۔ تو یہودی جو ہے وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا علم دان تھا، لوگ اس کے بڑے چاہنے والے تھے۔ تو وہ آپ کے بارے میں اور آپ کے دین کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کیا کرتا تھا۔ تو آپ کبھی بھی اس کے معاملے میں کوئی بات نہ کرتے۔ کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے اس کے معاملات خراب ہو گئے، بڑا پریشان ہوا، لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ شام کے وقت گھر میں دیا جلانے کے لیے پیسے بھی نہ بچے۔ اس کا ایک بچہ تھا جو اندھیرے کی وجہ سے رو رہا تھا۔ تو حضرت بایزید بوستامی آپ نے بیوی سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا وجہ ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو بیوی نے بتایا کہ معاملہ اس طرح ہے کہ ان کے گھر میں دیا نہیں ہے، تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ آپ گئے، بازار سے نیا دیا خریدا، اس میں تیل ڈالا اور دیا جلا کر آپ نے جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا دیکھ لے بازار بند ہو گئی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور تجھے پتہ ہے میں کسی کو بتانے والا بھی نہیں ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتانا، تو یہ دیا لے جا۔ وہ دیا لے کے اندر چلا گیا۔ دوسری شام کو آپ نے پھر نیا دیا خریدا، اس میں تیل ڈالا اور گئے اور جا کے فرمایا یہ لے دیکھ لے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور میں نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر اسی طرح ہوا، آپ نے نیا دیا خریدا، اس میں تیل ڈالا اور جب اس کے گھر دینے کے لیے گئے، آپ نے جا کے فرمایا دیکھ لے بازار بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ تو جب اس نے دیا لیا تو آپ تو واپس مڑنے لگے، تو اس یہودی نے
زور زور سے بولنا، اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا، شور و غل اٹھا، لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ دوستو سن لو، میں نے ہمیشہ بایزید بوستامی کے بارے میں برا کہا ہے، لیکن اس دور میں، اس وقت میں جب میرے اپنے مجھے چھوڑ گئے تو بایزید بوستامی نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، میں اس معاملے سے متاثر ہو کر میں یہ کہتا ہوں کہ بایزید بھی سچا ہے اور اس کا دین بھی سچا ہے۔ تو احباب، ہمیں بینگ اے مسلم اپنے آپ کو اس طرح ثابت کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہیں، جتنے بھی لوگ جانتے ہیں، خواہ وہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں، ان کے ساتھ ہم اس طرح کے معاملات کریں کہ وہ ہمارے اوپر ہمیشہ خوش رہیں اور ہمارے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہوئے خوش ہوں۔ اسی کے ساتھ اب میں آتا ہوں آج کے اپنے عمل کی طرف۔ عمل یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں ہمیشہ ہر بندہ آپ کو عزت دے، بڑے بڑے لوگ آپ کو عزت دیں، جس جگہ آپ جائیں آپ کی عزت ہو، کوئی آپ سے برے لہجے میں بات نہ کرے، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ لایا ہوں۔ اگر آپ اس نسخے کو قابو کر لیں تو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور نسخہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح، جس وظیفے کی میں بتا رہا ہوں اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یا مقتدرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور اس نام کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لے گا، جس جگہ جائے گا ہمیشہ اس کی عزت کی جائے گی، لوگ ہمیشہ اس سے عزت سے بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے خادم، اپنے دوست، اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ وعلیکم السلام۔